اس کے بعد ہمارے دادا جان تھے سید شاہ محمد غوث گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو 40 سالہ زندگی سے نا اپنے گاؤں میں ہمارے 3 بندے موجود ہیں، آگے پیچھے علاقوں میں موجود ہیں، جنہوں نے درخت کے اوپر 40 سالہ زندگی گزاری ہے۔ دن کو اوپر ہوتے تھے، رات کو قبر کے اندر چلے جاتے تھے، اس طرح انہوں نے 40 سال گزاری ہے۔ اس کے بعد جو یہاں مسند پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے چاچا سید محمد میر شاہ گیلانی تھے، انہوں نے مجرد زندگی گزاری ہے، انہوں نے کوئی سسٹم نہیں تھا، بالکل الگ طرح۔ پھر انہوں نے میری سلیکشن کیا، ہمارے کافی قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے میری سلیکشن تقریباً 98 میں، اس میں ایف اے میں اسٹوڈنٹ تھا، جغرافیہ میں شوق سے پڑھتا تھا۔ اس کے بعد آج دن تک بس اس مشن میں بڑا مزہ ہے، زندگی بڑی خوشگوار ہے دین میں، بالکل بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مولا علی دے اسیہ نوکر، مولا علی دے اسیہ نوکر، ہن جو شیر خدا دے۔ اونچا مقام سیداں دا لنگر جہان کھاندا اے، لنگر جہان کھاندا اے، صبح تے شام سیداں دا کر احترام سیداں دا، اونچا مقام سیداں دا۔ خصوص شاہ جی نے زیارت ہوئی گی تو میں آپ نے زیارت استایا میرے غوث پاک نے شہزادے۔ صدیوں سے جاری روایت کے مطابق اس سال بھی 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے موقع پر دربار عالیہ حرکہ شریف میں ایک عظیم الشان اور روح پرور محفل نعت، اجتماعی افطار اور وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اس بابرکت تقریب میں عقیدت مندوں اور مریدین کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ تقریب کی صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی اولاد علی پیر سید حسین شاہ گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ حرکہ شریف نے فرمائی، جبکہ اس روحانی اور بابرکت محفل کی سرپرستی پیر سید حسنین شاہ گیلانی نے کی۔ تقریب کے انتظامات اور نگرانی میں سید شاویز شاہ گیلانی، سید مردان شاہ گیلانی، حافظ سید مقدس شاہ گیلانی، حافظ سید ہاشم شاہ گیلانی اور حافظ سید احمد شاہ گیلانی نے خصوصی کردار ادا کیا اور تمام امور کی نگرانی کی۔ محفل کے انتظامات کا جائزہ نوکر سادات عاطف گجر گنگوٹا گجرا مسلسل لیتے رہے تاکہ آنے والے مہمانوں اور عقیدت مندوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس روح پرور محفل میں علاقے بھر سے سادات کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، نعت خواں حضرات، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت دور دراز علاقوں سے آنے والے ہزاروں مریدین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل میں راولپنڈی اور اسلام آباد سے بھی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جس کے باعث یہ اجتماع علاقے کی بڑی مذہبی تقریبات میں شمار ہوا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کے بعد معروف نعت خواں حضرات نے یادگار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہوئے خوبصورت نعتیں پیش کیں۔ اس کے بعد علماء کرام نے فضائل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یوم شہادت کی اہمیت پر ایمان افروز بیانات فرمائے۔ محفل کے اختتام پر پیر سید حسین شاہ گیلانی سجادہ نشین دربار عالیہ حرکہ شریف نے امت مسلمہ پاکستان کی سلامتی اور اتحاد کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور تمام آنے والے مہمانان گرامی اور عقیدت مندوں کا شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں پیر سید حسین شاہ گیلانی نے خبرنامہ ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولا علی کی تعلیمات انسانیت، عدل، محبت اور اخوت کا درس دیتی ہیں اور ایسی روحانی محافل معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کے لیے اجتماعی افطار اور وسیع لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا، جس سے ہزاروں افراد نے فیض حاصل کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے ویڈیو ملاحظہ کریں۔ شکریہ۔ صحابہ کرام خصوصاً بالخصوص پاک مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اسنین کرمین فاطمہ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برکت مولا پیش کرنا قبول فرما۔ اسیران کربلا، شہیدان کربلا، شہداء احد، شہداء بدر، سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ جنت البقیع جہاں مولا تابعین تبع تابعین مولا تمام نبی امت، تمام کلمہ کو، تمام اولیاء کرام، صوفیاء کرام، بزرگان دینی برکت مولا پیش کرنا قبول فرما۔ مولانا اپنے پیارے نبی اور وسن ستیہ مولانا اپنے تمہارے خاندان کی برکت پیش کرنا مولا قبول فرما۔ اس بستی میں جتنے مرفن مولا سارے برکت مولا پیش کرنا قبول فرما۔ مولا اس دن نے صدقہ اس بابرکت مہینے نے صدقے اللہ تعالیٰ سے مسلمانہ کی کامیابی عطا فرما۔ مولا رحیم کریم جہاں جہاں بیمار شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا صلی دنیا جہت خواہشاں حاجت کا مرادہ پوریاں فرما۔ مولا رحیم کریم خصوصاً بالخصوص شاہ جناب بیمار اللہ تعالیٰ اس کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وزینۃ فرش الانبیاء والمرسلین سیدنا سندنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ اصحاب ازواج ذریات اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء آفتاب۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں دربار عالیہ حرکہ شریف اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سجادہ نشین پیر سید حسین شاہ گیلانی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا۔ پیر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج یہاں پر حرکہ شریف دربار عالیہ میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آج عقیدت مند موجود تھے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے لیے منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ پیارے نبی امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم کا فرمان علی شان، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علی کے ساتھ مومن محبت کرے گا، منافق کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جی یہ انہی کا جہاں پہ ہم ہر سال سالانہ ہماری تقریبات ہوتی ہے، 2-3 ہم پورے سال میں ایونٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خصوصی کرم ہے۔ یہ دن جو ہے نا صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے ہم نے مختصر کیا ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کی برکت ہے۔ جب اسلام کا پہلا مارکہ ہوا، جب تاریخ اٹھائے نا، ماشاءاللہ آپ تو انٹرویو لینے والے لوگ ہیں، ہر جگہ آپ جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ علم دیا ہے، کر دیا ہے۔ جب دیکھو اسلام کا پہلا مارکہ ہوا، اس وقت ادھر سے انصار آئے، ادھر سے عتبہ پی اور شیبہ سارے آئے، جو کٹر قسم کے سردار پکے منافق کافر لوگ تھے نا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چھوٹے موٹے لوگوں سے نہیں لڑتے، محمد یا رسول اللہ میں کو ہمارے معیار کے جو ہے نا، ہمارے مقابلے کے لیے مد مقابل ہمارے معیار کے ہونے چاہیے۔ اس وقت پیارے نبی امام الانبیاء نے ہمارا کم یا علی، کم یا امیر حمزہ چاچا، کم عبیدہ بن حارث۔ پہلا جو مارکہ ہوا ہے بدر کا اسلام میں، پہلا مٹھی بھر جو مسلمان تھے، 313 اقتدار تھے، جی، اس میں بھی پہلا مارکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اوپن ہوئے۔ خندق آپ دیکھ رہے، عمروں کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اس کے بعد فتح خیبر، کتنے عرصے سے معاشرہ تھا، وہاں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جی، بے شمار ایسے تاریخ میں واقعات ہیں، اسی کی نسبت ہے۔ پھر ہم ان کی اولاد ہیں، ہمارا یہ سب سے علاقہ ہے ہمارا اپنا، تو ہماری یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہم اس علاقے کو پنجتن پاک کے حوالے سے صحیح باور قسم کا کردار ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول کرے۔ آمین آمین۔ اچھا پیر صاحب، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر آپ کوئی سوشل میڈیا بھی یوز نہیں کرتے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل فون کا زمانہ ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آج جو محفل ہوئی ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں عقیدت مند موجود تھے، تو اگر سوشل میڈیا کا بھی یوز نہیں کیا جاتا تو یہ اتنی بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں پر کیسے پہنچ گیا ہے؟ یہ پیارے نبی کی حدیث سے مبارکہ، میں حدیث سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا نا۔ پیارے نبی امام الانبیاء کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ کی مانو اور میرے ساتھ محبت کرو، خود بخود عوام بے شک، جھکی آ جائے۔ بے شک، پیارے نبی نے ایک مدینہ منورہ میں اعلان کیا ہے، فرمایا کہ میری سنت کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے۔ بالکل آج ہم نے دیکھ لیا ہے، بالکل جی، ہمارا یہ مشن ہے، ہمارا کوئی نیٹ نہیں ہے، کوئی سب کو پتہ ہے بھائیوں کو، جی، میرا موبائل وہی ملتا ہی نہیں ہے یہاں پہ، یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، 3 دن پہلے وہ میرے پاس کافی رش تھا، وہ کہتا ہے میرے لیے دعا کریں۔ اللہ مجھے نہیں پتا تھا یہ ہندو ہے، میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک صورت دوں تو پڑھ لو گے؟ کہتا ہے اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں غیر مسلم ہوں، میں ہندو ہوں۔ کہتا ہے کہ مذہب پہ بات نہیں کریں گے آج۔ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، حیدرآباد کے رہنے والا تھا، کراچی آیا تھا، کراچی اسلام آباد وہاں میں میرے پاس پہنچ گیا۔ کہتا ہے میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، لیکن میرے باپ کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ایک گاؤں ہے، ایک وہ نام بتایا، اس نے کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ اللہ والے تھے، جاتے رہے، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جب میں پروان چڑھا تو میں
وہ ایسا کام ہوا مجھ سے، مجھے انڈیا گورنمنٹ نے قید کر دیا. کہتا ہے حضرت صاحب میں نے 40 دن حسین کو پکارا، 40 دن میں حسین کو پکار کر حسین نے مجھے جیل سے نکال دیا. میں ہندو ہوں، میں عشق کرتا ہوں حسین سے، تو آپ تو ہے ہی ان کے خانوادے، آپ کی نہیں مدد کر سکتے جیسے آپ کریں. کتنی دنیا جہاں پہ آئی ہے، تو اگر ان کا اتنا عقیدہ ہے تو ہم تو ماشاء اللہ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی اولاد ہیں، تو آپ ماشاء اللہ بالکل تو اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی اس کام میں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی فضل اور کرم فرمائے. ہماری یہ دعا انشاءاللہ. آمین آمین. اچھا، اور پیر صاحب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ سامنے ایک درسگاہ، دینی درسگاہ بھی تعمیر ہوئی ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ طلبہ یہاں پر آئیں گے، طلبہ اور طالبات بھی آئیں گے یا صرف طلبہ یہاں پر؟ یہ دونوں انشاءاللہ آئیں گے، طلبہ بھی اور طلبات دونوں آئیں گے. ہمارے پاس طلبہ تو ہے کافی سارے ماشاءاللہ. اس وقت اللہ کا کرم ہے، ہماری 5 علاقے کے اندر جامعہ مسجد ہے، ان کے اندر وہ جو ہے نا قرآن سنا رہے ہیں اس وقت. اچھا ماشاء اللہ. میری مسجد میں بھی میرے بیٹے ایک بھتیجا ہے، وہ قرآن سنا رہے ہیں. اسی طرح 5 اور مسجدیں ہیں جن میں وہ لگاتار سنا رہے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ایک پراپرلی ہمارا اپنا ارادہ ہے، مصمم ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں طاقت دے اور صحیح ہم یہاں پہ ایمان والے بندے جو ہے نا کہ چنائی کر کے گاؤں کے اندر بھیجے، جو عقیدے کے صحیح پختہ اور صحیح عقیدے پہ عبادت کرنے والے. آمین. جی، بکھنے والے نہ ہوں. بے شک. جی یہ ہم انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. بے شک. اچھا پیر صاحب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس دربار کے احاطے میں کچھ مزارات بھی ہیں، تو چونکہ سوشل میڈیا کا بھی اتنا زیادہ یہاں پر ٹرینڈ نہیں ہے، تو اس ہمارے چینل کے توسط سے ہمارے عقیدت مندوں کو، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ مزارات کون سے بزرگ ہیں جو یہاں پر دفن ہیں؟ جی صاحب سے جو یہ بڑی دربار نہیں جو ہمارے دادا سید سید شاہ گیلانی الرحمت جو ہے نا، جی یہ ہمارے پردادا ہیں. یہ 11 نومبر 1918 میں ان کا وصال ہوا. اچھا جی. 11 نومبر 1918 میں جہاں پہ جمعہ ایجاد کیا گیا تھا، اچھا جی. جمعے کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کے بعد ہمارے دادا جان تھے سید شاہ محمد غوث گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جی. انہوں نے اپنی جو 40 سالہ زندگی سے نا اپنے گاؤں میں ہمارے 3 بندے موجود ہیں، آگے پیچھے علاقوں میں موجود ہیں، جنہوں نے درخت کے اوپر 40 سالہ زندگی گزاری ہے. دن کو اوپر ہوتے تھے، رات کو قبر کے اندر چلے جاتے تھے. اس طرح انہوں نے 40 سال گزارے ہیں. اس کے بعد جو یہاں مسند پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے چاچا سید محمد میر شاہ گیلانی تھے. انہوں نے مجرد زندگی گزاری ہے، انہوں نے کوئی سسٹم نہیں تھا، بالکل الگ تھلگ. پھر انہوں نے میری سلیکشن کیا، ہمارے کافی قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے میری سلیکشن تقریباً 98 میں کی ہے انہوں نے. اچھا جی. اس میں ایف اے میں اسٹوڈنٹ تھا، جغرافیہ میں شوق سے پڑھتا تھا. اس کے بعد آج دن تک بس اس مشن میں بڑا مزہ ہے، زندگی بڑی خوشگوار ہے دین میں بالکل بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. جتنا ادھر آپ جھکیں گے اتنا اللہ قریب آتا ہے. اللہ کہتا ہے تو آپ 1 قدم چلو میں 2 چلوں گا، بے شک. تم چل کے آؤ میں بھاگ کے آؤں گا، بے شک. تم بھاگ کے آؤ میں سینے سے لوں. بے شک. یہ اس میں بڑا مزہ ہے. یہ تصوف والے جو لوگ ہیں ہمیں نا جی. یقین جائیں، ہم اپنی بات کھل کے نہیں کہنا چاہتے کہ ہم اکثر میں مدینہ منورہ کیا اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے، لیکن میں بتا نہیں سکتا کتنا مزہ ہے. بے شک بے شک بالکل آپ صحیح کتنا کہہ رہے ہیں. سکون ہے ہماری زندگی میں. کوئی لانجہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. مجھے نہیں پتا وزیر خارجہ کو، نہ مجھے پتا وزیر قانون، کچھ بھی نہیں ہے. بس صبح بیٹھتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں اندر. بس یہ ہماری زندگی کا ایک مشن ہے. یہ اللہ کا کرم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ یہ سارے میرے بھائی ہیں، چھوٹے مریدین ہیں، یہ بھی بڑی کاوش کرتے ہیں دربار کے لیے. یہ ہمارے خصوصی جو سیکرٹری ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے، ان کی بڑی کاوش ہوتی ہے، بڑی محنت کرتے رہتے ہیں. بس جتنے بھی ہمارے ایونٹ ہیں، اب انشاءاللہ ہم آپ کو 21 جون کو بلائیں گے انشاءاللہ. خصوصی دعوت بھی دیں گے آپ کو. انشاءاللہ عمرے کی ٹکٹ بھی ہم نکالتے ہیں انشاءاللہ. خصوصی آپ کو میں تکلیف دوں گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ نے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آخر میں ملک پاکستان اور بلکہ امت مسلمہ کو بے حد مسائل درپیش ہیں، تو امت مسلمہ کے لیے کوئی خاص پیغام؟ امت مسلمہ یہی پیغام ہے کہ پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جو میری کتاب اللہ سے روگردانی کرے گا اس کے اوپر دشمن مسلط ہو جائیں گے، ان کا مال چھین کے وہ لے جائیں گے، ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کا رعب ڈال دیا جائے گا. اتنی سی بات.
ایک داتا علی اجیری علیہ رحمت کا واقعہ نا، ابیب بن اسلم رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکریاں چراتے تھے نا، ان کے پاس ایک آدمی ہے دعا کرانے کے لیے، دعا کرانے کے لیے آیا نا، تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ نفل ادا کر رہے ہیں، نوافل کے اندر ہے، مشغول ہے نا، عبادت کے اندر مسترق ہے، متغیر ہوئے ہیں، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، جو بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں نا، ان کو جو جنگل کے بھیڑیے نہیں ہیں وہ چرا رہے ہیں، جو ان کو بھیڑیں تو جاتی ہے وہ ادھر کر دیتا ہے، پوری حفاظت کر رہے ہیں۔ داتا علی جنم اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ حیران پریشان اپنے باہر سے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی بھی نسل بھائی جو اسلام پھر کہتے ہیں یار کیسے آنا ہوا، کہا میں تو دعا کرنے کے رہے یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا پیارے نبی کا لائن نہیں سننا، پھر انہوں نے میری تابعداری کر، اللہ سے ڈرو، یہ تو بیڑیے ہیں، کل کائنات ارضی کی جتنی چیزیں آپ کی تابعدار ہو جائیں گے۔ پھر یہودیوں نے سارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ان کے اندر ایمان نہیں ہے نا، بالکل ٹھیک وہ ہے فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ہے، جی، اس کے جسم سے روح محمدی نکال لو۔ بالکل سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہم جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح بھی فرما، اللہ تعالیٰ میں پیارے نبی امام الانبیاء کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ پیر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بالکل دل کو چھو لینے والی باتیں کی، اور آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے خبرنامہ ٹی وی کو وقت دیا، بہت شکریہ۔ دیدار کا زمانے میں ہر پیر دکھاوے اور یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر آج ایک شاندار محفل کا اہتمام کیا گیا، اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور نعت خواں محمد عرفان کیانی المعروف سیفی برادران۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ۔ اچھا، آج یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر محفل کا اہتمام کیا گیا، اور ماشاءاللہ آپ دونوں برادران نے یہاں پر نعتیں بھی پڑھیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے بھائی کزن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو عظیم قربانیاں آپ کے خاندان کی، آپ کے شہزادوں کی اور آپ کی اپنی پوری امت پر ایک احسان ہے، اور اس کا احسان امت کبھی بھی اتار نہیں سکتی، لیکن جتنا بھی ہو سکے ہمارے جتنے بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں، وہ مولا علی سے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ آستانہ عالیہ حرکہ شریف کے اندر آج 21 رمضان یوم شہادت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ جو ہے، اس سلسلے میں ایک عظیم الشان افطار کا سلسلہ اور ڈنر اور لنگر کا جو ہے وسیع پیمانے پر انتظام و اہتمام آپ نے دیکھا، جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں، اور ان کی عقیدت یہی عقیدت جو آل نبی اولاد علی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اظہار کرنے لوگ آتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی گرینڈ افطاریاں ہوتی ہیں پورے ملک کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو سب سے بڑا افطاری کا اہتمام اور انتظام اور پھر مولا علی کا لنگر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، وہ آستانہ عالیہ حرکہ شریف میں ہی، اور اس کا ایک خوبصورت اس کی مثال نہیں ہے۔ تو ہماری بھی اور محبت اور عقیدت یہی ہے کہ ہم اس آستانے پہ اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مولا علی کی آل ہیں، آل اولاد ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، تاکہ یہ ہمارے لیے دعا گو رہیں اور ہم ان سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ اچھا کیانی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر میں نے سنا ہے کہ جتنے بھی انتظامات ہیں لنگر وغیرہ کے، وہ بھی آپ کی سرپرستی میں ہوتے ہیں؟ جی، یہ آستانہ عالیہ کے جو لنگر وغیرہ کا انتظام ہے یا یہاں پر انتظامی جو امور ہیں، یہ قبلہ سید حسین شاہ صاحب جو کہ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ حرکہ شریف کے، آپ کے بڑے بھائی برادر اکبر پیر سید حسنین شاہ گیلانی صاحب جو ہیں، وہ اس سارے کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک عظیم الشان یہ بلڈنگ ہے، یہ ایک نیا ادارہ قائم ہوا ہے، اس کا نام سادات اسلامک انٹرنیشنل
جو ہے سینٹر کے حوالے سے یہ جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کا یہاں پر انتظام اور اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ میرے زیر انتظام ہے. یہاں پر قبلہ پیر صاحب نے اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ میری لگائی ہے. تو میری کوشش ہوگی ہم اس کے لیے تقریباً تمام سلسلے جو ہیں وہ انتظامات مکمل کر چکے ہیں. ان چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ یہاں پراپر جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، جس میں دینی اور دنیاوی تعلیمات کا خوبصورت امتزاج ہوگا. جیسا کہ آپ نے بڑے بڑے ادارے دیکھے ہیں، منہاج القرآن ہے، اس کے علاوہ بیرا شریف میں جسٹس پیر کرم شاہ صاحب کا سلسلہ ہے. تو اسی طرح سے ہم یہاں چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی جدید علوم سے بھی روشناس کروائیں، تاکہ آنے والے دور میں بچے کسی طرح سے بھی محروم نہ رہیں. ٹھیک ہے کیانی صاحب، جس طرح آپ نے کافی تفصیل سے ہمیں بتایا، تو ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ بہت بڑی درسگاہ ہے، تو یہاں پر مجھے امید ہے کہ کافی دور دراز کے علاقوں سے بھی طالب علم آئیں گے، تو ان کی رہائش گاہ کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ جی ابھی فی الحال تو بچے جو ہیں اسکولنگ سسٹم میں ہیں، جو بچے صبح آتے ہیں شام کو واپس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور مزید ہمارا کچھ جو ہے منصوبہ بندی چل رہی ہے، جس میں ہم بچوں کی رہائشی ہاسٹل سسٹم بھی کریں گے، اور نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے بھی ایک عظیم الشان یہاں پر ادارہ جو ہے وہ قائم کرنے جا رہے ہیں. اسی سلسلے میں ابتدا ہو چکی ہے، آغاز ہو چکا ہے. ابھی 2-3 ماہ پہلے یہاں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے، اور اس کے بعد ابھی بلڈنگ تقریباً مکمل ہو گئی ہے. ابھی ہم تعلیمی سرگرمیاں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے کیانی صاحب، آپ کا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے، دل تو کر رہا ہے کہ اس کو جاری و ساری رکھیں. آخر میں ایک اشعار، کوئی نعت کا اشعار سنا کے تو اس کو اختتام پذیر کریں گے. ہمارے بھائی بات کر رہے تھے اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں محفلیں ہم محفل نعت اور محفل ذکر ہم جو ہے ساری دنیا میں ہی کرتے ہیں، اور جہاں تک حضور کے چاہنے والے جس کونے میں موجود ہیں، لیکن جہاں سید موجود ہوں، جہاں حضور کی آل اولاد، وہاں جی چاہتا ہے کہ بندہ کچھ ایسا کلام پیش کرے کہ جو ان سیدوں سے محبت کو جو ہے وہ بڑھائے. تو میں اس حوالے سے، اور پھر حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ میں اپنے پیچھے یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان سے محبت رکھے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، نہ ہی محروم ہوگا، ایک قرآن سے اور ایک میری اہل بیت سے. تو میں اسی حوالے سے، قرآن تو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، تو میں اہل بیت کا ذکر کچھ اس انداز میں کروں گا کہ کر احترام سیداں دا اونچا مقام سیداں دا، کر احترام سیداں دا اونچا مقام سیداں دا، لنگر جہان کھاندا اے، لنگر جہان کھاندا اے، صبح ہوتے شام سیداں دا، کر احترام سیداں دا اونچا مقام سیداں دا. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ اس چینل کو بہت سی ترقیاں عطا فرمائے، اور آپ کے علم میں، عمر میں، صحت میں، اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کو سلامتی والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی ہوتا، ارے دیکھتے، ارے دیکھتے، ارے دیکھتے روزائے سرکار کو آتے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے، پاوے غوث جلی، پاوے مہر علی،
کوئی ولی ناراض نہ ہووے جیڑی وڈے ہر ایک نعمت نو تلی ناراض نہ ہووے اوے جگ رسدا آکم رس جاوے مولا علی ناراض نہ ہووے او مولا علی ناراض نہ ہو جگ رسدا آکم رس جاوے او بس علی ناراض نہ ہووے او بس علی ناراض نہ ہو کیونکہ ہووے پورا ذات صفات اندر کتے کلی نو کڈ نہیں کردا پوے نوریاں دا سردار ہووے او دی کلی نو کڈ نہیں کردا منن والا حاکم جے غوث تائی کسے ولی نو کڈ نہیں کردا اکو شرط ہے خون حلال ہووے او بندہ علی نو کڈ نہیں کردا او بندہ علی نو کڈ نہیں کردا اکو شرط ہے خون حلال ہووے او بندہ علی نو کڈ نہیں کردا او بندہ علی نو کڈ نہیں کردا اور اس کلام کا نچوڑ اور آخری شعر کہ مکدی گل مکالتا مکدی گل مکالتا کہ سادہ دین سادہ دین ایمان علی سانی جن تھے جان علی جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے پھر وہ مرتا نہیں خود کی موت مر جاتی ہے پھر وہ مرتا نہیں خود کی موت مر جاتی ہے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی 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 کا ورنہ موت ہے دل کے غلاموں سے کہاں آتی ہے موت ہے دل کے غلاموں سے کہاں آتی ہے اتنا زندہ اور جاوی ہے دربارہ سے روکنا لگیا کہ نہیں موت ہے دل کے غلاموں سے کہاں آتی ہے ملی مارے گانا مہانے دے کوئی پیر دکھا میں
علی برگا زمانے سے کوئی پیر بھی کامل ہو علی تاج محمد دا علی تاج محمد دا علی تاج محمد دا کوئی دین بکاوے نا علی برگا زمانے سے کوئی پیر بکاوے نا علی